السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اسلام کے عظیم سپاہی، جنتی صحابی اور فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد اسلام کو ایک نئی طاقت ملی اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق ظاہر ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت ترین مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ آپ بہادر، طاقتور اور با اثر شخصیت کے مالک تھے۔ مکہ کے لوگ آپ سے خوف کھاتے تھے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے سختی سے روکتے اور مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تو یہ نیا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی ارادے سے انہوں نے تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ فوراً اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے اور قرآن کے اوراق بھی ایک طرف رکھ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور غصے سے بولے، یہ کیسی آواز تھی؟ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین نہ آیا۔ وہ غصے میں آ گئے اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ جب ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیچ میں آ کر روکنے کی کوشش کی تو انہیں بھی چوٹ لگ گئی اور ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا، غصہ کچھ کم ہوا۔ اسی وقت ان کی بہن نے بڑی ہمت سے کہا، اے عمر، ہم واقعی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب تم جو چاہو کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے وضو کرو پھر قرآن کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور پھر قرآن کے وہ اوراق اپنے ہاتھ میں لیے۔ ان اوراق میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت شروع کی، ان کا دل بدلنے لگا۔ ہر لفظ دل میں اترتا جا رہا تھا۔ قرآن کی مٹھاس اور سچائی نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار بول اٹھے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ اسی وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور کہنے لگے، اے عمر، خوشخبری ہو، میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جس کے ذریعے چاہے عزت دے دے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فوراً کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ خیر کے لیے آئے ہیں تو بہتر، اور اگر برائی کے لیے آئے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سب نے زور سے تکبیر کہی۔
اس دن اسلام کو ایک عظیم طاقت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار کھلے عام کعبہ کے پاس جا کر نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا صرف ایک شخص کا مسلمان ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کی فتح کی شروعات تھیں۔ وہی عمر جو کبھی اسلام کے دشمن تھے، بعد میں اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ ان کی بہادری، انصاف اور اللہ کا خوف انہیں تاریخ کا عظیم ترین حکمران بنا گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں اس کا دل بدل سکتا ہے۔ ہمیں کبھی کسی کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔